السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 69 تا 70 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہت سے اہم خبریں میرے سامنے ہیں، ان میں سب سے اہم خبر آج کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بائیکاٹ ختم۔ تحریک انصاف کے ارکان آج قومی اسمبلی جائیں گے۔ وزیر اعظم نے جھوٹ بولا، اپنی 2 تحریکوں پر بحث کریں گے عمران۔ پیپلز پارٹی نے بھی تحریک استحقاق جمع کروا دی۔ جبکہ بھارت کے حوالے سے خبر، بھارتی آبی جارحیت عالمی بینک نے ثالثی عدالت یا غیر جانبدار ماہر کا تقرر روک دیا۔ اسلام آباد اور نئی دہلی کو تنازع جنوری تک خود حل کرنے کی مہلت۔ گوادر بندرگاہ راہداری کی حفاظت کے لیے بحری جہاز، جنگی طیارے، ڈرون، میزائل بورڈز تعینات۔ ٹاسک فورس 88 کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ایک بہت افسوسناک خبر، جب بھی اس پر میری نظر جاتی ہے نہ صرف میں آپ دیدہ ہوتی ہوں بلکہ میرے دل کی کیفیت بھی ناقابل بیان ہوتی ہے۔ جنید جمشید کے انتقال کے حوالے سے جنید جمشید کی میت کی شناخت ہو چکی ہے۔ چیئرمین PIA مصطفی فرانس کی تحقیقاتی ٹیم نے جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ بہت بڑا نقصان ہے جو ہمیں اس طیارہ حادثے میں ہوا۔ ہمارے بہت سے پیارے اپنے اس میں موجود تھے اور بلا شبہ ایک قومی سانحہ ہے۔ یہ پوری قوم کا دکھ تھا، پوری قوم اس پہ اشکبار بھی تھی، سوگوار بھی تھی، اور اب تک لوگوں کے دل بری طرح سے دکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جنید جمشید کی موت اس سانحے میں ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان ہے جو اب شاید ہمارے لیے مشکل سے ہی پورا ہوگا، یا شاید کبھی پورا ہو ہی نہ سکے، اس لیے کہ اتنی عظیم، اتنی خوبصورت اور اتنی سب کی چاہنے والی اور سب سے چاہے جانے والے لوگ بہت کم دنیا میں پیدا ہوا کرتے ہیں، اور بلا شبہ جنید جمشید انہی میں سے ایک تھے۔ جتنی مرتبہ ان کا نام آتا ہے، جتنی مرتبہ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، دل عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ بہرحال پروگرام کا آغاز کروں گی میں سر پروگرام میں شریک گفتگو کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب۔ کرنل صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی اور میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف، کیا سیاست دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، یہ کل سے جب سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ ختم کرنے جا رہے ہیں اور دے آر گوئنگ ٹو ٹیک پارٹ ان دی پروسیشن، جو اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے اس کے اندر، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ سے کہ سرپرائز والی بات آتی ہے، بیکاز PTI کے بارے میں یا عمران خان صاحب کے بارے میں یہ چیز تو بڑی فیمس ہے کہ وہ ان کے موڈ کا، ان کے مزاج کا کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت وہ کیا ڈیسیژن کر بیٹھے اور کس وقت وہ کیا فیصلہ کر بیٹھے۔ اور اگر پچھلے 4.25 سال میں اگر دیکھا جائے تو پہلے تو انہوں نے جو بھی ووٹنگ سسٹم ہوا تھا، سارا کچھ ہوا تھا، نواز شریف صاحب کو انہوں نے مبارکباد بھی دے دی، پھر وہ دھرنے کے اوپر چلے گئے، دین دھرنے ختم ہوئے جب 123 یا 126 دن کے، پھر وہ اسمبلی کے اندر چلے گئے، اس کے بعد وہ اسٹریٹس کے اندر آ گئے، اس کے بعد جلسے جلوس شروع ہو گئے ان کے، وہاں سے دیکھا جائے تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے چلے گئے، پھر اسمبلی میں آنا نہ آنا، پھر وہ انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ تو ایسے کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جس طرح کی ایک فلوئنسی ہونی چاہیے، ہر چیز کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، آپ کا ایک فلو ہونا چاہیے، وہ آپ کو PTI کی سیاست میں اس طریقے سے آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہاں، اس کو بڑا سیریسلی میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ ایبسنس نظر آتی ہے۔ ایون فار دیٹ میٹر، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب کشمیر کے اوپر بھی 3 دن کا یہ مشترکہ سیشن ہوا تھا، سینٹ کا تھا اور نیشنل اسمبلی کا بھی، تو اس کا بھی ایون PTI نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک پارٹ انٹو اٹ، اور اس کے اوپر بھی ان کو بڑا سوئر کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا، بیکاز it would have given a very serious and strong message to everybody and especially in India کہ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہوتا ہے آپ کی ساری پارٹیز ایک ہی آتی ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم اس کا یہ سلسلہ شروع ہوا، PTI نے جب پیچھے ہوئی، اس کے اندر حصہ نہیں لیا، تو انڈین میڈیا نے اس کو بڑا ایک لحاظ سے سرخی کے طور پہ اوپر چلایا۔ انہوں نے وہاں پر ایون پروگرام اپنے کیے کہ وہاں کی جو پولیٹیکل ایون پارٹیز ہیں، یہ انڈیا والوں کا سٹانس تھا، ان کا تو کشمیر کے اوپر ایک موقف ہے بھی نہیں۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ جس طریقے سے پھر وہ کشمیر کے اوپر قرارداد انہوں نے منظور کرائی جس طریقے سے، اور پھر آخری دن جس دن قرارداد منظور ہوئی تو یو ناٹ بلیو کہ ٹوٹل وہاں پر 68 ممبر موجود تھے، ایون
प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज नॉट प्रेजेंट इन दैट जो कंबाइंड सेशन था। तो ये उसकी एक अलादा है कि उसको कौन किसको कितनी अहमियत देता है, नवाज शरीफ साहब किसको कितनी अहमियत देते हैं। लेकिन हाँ, इन बदलते हालात में, जिसको कहते हैं बदलते हुए सियासी हालात के अंदर जो पीटीआई ने ये फैसला किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई की जो क़यादत है उनकी, चाहे इमरान खान साहब हैं, उनके साथ जो उनके एडवाइज़र्स कह लें, आप उर्दू में आप उनको मुशीर कह लें, जो भी हैं, ये अब उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो अपनी पार्टी की सियासत को वो किस तरफ लेके चलना चाह रहे हैं, वो क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। देखिए, अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो जब पीटीआई के बारे में बात करते हैं, इनके पीटीआई के जो नाकदीन भी उनके बारे में बात करते हैं, तो यही चीज़ आपको सुनने को मिलती है कि नहीं, उनके अंदर वो सियासी पुख्तगी नज़र नहीं आती उनके फ़ैसलों के अंदर। ठीक है, वो बयानात भी दे देते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एक पार्टी लीडर के तौर पे उनको वो बयानात नहीं देने चाहिए। अच्छा, इसके बाद इसमें भी कोई शक नहीं कि डेफिनेटली अगर इस वक्त देखा जाए, नॉट कि मैं कोई खुदा न खासा पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं हम उनको कोई ऑफेंड करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर सिर्फ दो ही बड़ी पार्टीज एक्चुअली आपको नज़र आती हैं, या वो नून लीग है और फॉर दैट मैटर देन पीटीआई की बात कर लें। क्योंकि अगर आप पीपल्स पार्टी को आप देख लें, जिस तरह का उनका तर्ज सियासत रहा, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को चलाया 8 से लेके 13 तक, तो हकीकत में उन्होंने अपने वर्कर को, अपने वोटर को और अपने जालों को इंतहा दर्जे का मायूस किया। कैन यू बिलीव कि वो लोग ये, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो सरकारी इदारों के अंदर भर्तियों का मुंह खुल जाता है, और वो सिर्फ उनका अपने वर्कर्स के ऊपर ही खुलता है, और जितने भी इदारे हैं उनको वो ओवर स्टाफिंग के अंदर लेके जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो सबसे ख़राब सूरत हाल बनी 8 से 13 के दरमियान, कि बहुत सारे किस्से ऐसे थे कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी का कोई भी जाला, वर्कर, उसका बेटा, भांजा, भतीजा, बेटी, अगर किसी को मुलाजमत चाहिए थी तो वो मुलाजमतें भी एक्चुअली उन लोगों ने बेची हैं, उन्होंने तकसीम नहीं की। और ये इट हैज़ गिवन अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू द पीपल कि ये हमारी हुकूमत है, ये हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी की सियासत है। तो उसने भी एक्चुअली आप देख लें कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को कितना बुरे तरीके से इन अवे उनका एक स्टेट ऑफ, जिस तरीके से पॉलिटिक्स उन्होंने की, जिस तरीके से उन्होंने गवर्नेंस की, जिस तरीके से उन्होंने मुल्की इदारों की, हम इसको उस तरीके से नहीं लेके जाते, सिर्फ सियासत तक ही महदूद रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से चलाया तो हकीकत में उसको लोगों ने बड़े मायूस किया, और लोग उससे थोड़ा सा पीछे हट गए, और पीपल्स पार्टी कन्फाइन होकर रह गई है सिर्फ दही सिंध तक। सो दो पार्टीज आपको नज़र आती हैं, पीटीआई और नून लीग। लेकिन अगर देखा जाए तो नून लीग, क्योंकि एक जो हुकूमत के अंदर होता है पंजाब के अंदर, और फिर आप उससे कि इवन सेंटर के अंदर बैठी पार्टी होती है, तो उनका हर जगह के ऊपर असर व रसूख होता है। सारे सरकारी इदारे, सारी सरकारी एजेंसी जो है वो उनके नीचे होते हैं। तो लामहला उनके नीचे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, एमएनए, एमपीए, सारे काम कर रहे होते हैं, तो क्योंकि वो पावर में होते हैं तो वो ज़्यादा मुनज़्ज़म भी आपको नज़र आते हैं, वो फंड्स भी उनको रिलीज़ हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम पीटीआई के साथ करें तो पीटीआई को जिस तरीके से तंजीम साजी करनी चाहिए, जिस तरीके से उनको मुनज़्ज़म होना चाहिए, हकीकत में वो पार्टी इस वक्त मुनज़्ज़म नहीं है। और इन अ वे अगर देखा जाए कि इलेक्शन अगले 6 महीने 8 महीने में अनाउंस भी हो जाते हैं, तो पीटीआई के लिए इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि वो ज़िला छोड़ तहसील की सतह पे जाके अपने कैंडिडेट्स वो ढूंढ सके कि एमपीज़ उन्होंने कहाँ से किस तरीके से लेकर आने हैं और इलेक्टेबल्स को किस तरीके से लेकर आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब नौ टाइम आ गया है जहाँ पर आप पार्टी को सीरियसली चलाएं, पार्टी को मेच्योरिटी के साथ चलाएं, सियासत को आप मेच्योरिटी के साथ करें, आप बिल्कुल इशू बेस्ड सियासत करें, आपको किसी ने नहीं रोका। पीटीआई के लिए इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि अप हिल टास्क है, दैट इज़ कि उनको खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ज़्यादा मुनज़्ज़म होकर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। जिस तरह की वो गवर्नेंस दे रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट इन इट कि हाँ उन्होंने डेफिनेटली पीटीआई की अगर गवर्नेंस का मुकाबला आप करें तो वो दे आर बेटर दैन पंजाब, दे आर मच बेटर दैन सिंध और इवन फॉर दैट मैटर बलूचिस्तान। लेकिन स्टिल अभी उनके पास टाइम पड़ा हुआ है, दे कैन डू मच बेटर, ये और भी बेहतर रिजल्ट ये दे सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम दे शुड फोकस कि हाँ उन्होंने किस तरीके से हर जगह पे जाके पीटीआई को मुनज़्ज़म करना है। ये तो एक तरीका आता है, लाइक जो भी उनके सियासत जिस तरीके से पीटीआई ने करनी है, मैं कहता हूँ इशू बेस्ड सियासत उनको करनी चाहिए। अगर पनामा पेपर्स लीक्स की अगर हम बात करें
اسی کے ساتھ کیونکہ یہ چیز آج بھی ڈسکس ہونے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضرور میں کہوں گا کہ اٹ از اونلی دی پی ٹی آئی جس کی وجہ سے شاید آج پاناما پیپرز لیک جو ہے وہ آج ہر شخص کی زبان کے اوپر ہے. جس سختی کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ پی ٹی آئی نے، اس کے لوگوں نے اور پھر عمران خان نے جس طریقے سے اس کرپشن کو، جس طریقے سے باہر کی انویسٹمنٹ کو، آف شور کمپنیز کو جس طریقے سے انرتھ کیا، انرتھ میں نہیں کہوں گا بلکہ ان کے سارے وہ عوامل کہہ لیں، جس طرح کے وہ ساری فیکٹرز جو ہیں وہ سب کے سامنے لے کر آئے ہیں. تو اب تو آپ کسی چھوٹے بچے سے پوچھ لیں، بڑے سے پوچھ لیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پاناما کیا ہے، پاناما کس جگہ پہ ہے. دے انڈرسٹینڈ پاناما کے ساتھ سٹوریز لنک ہیں، کرپشن کے لنکس ہیں، آف شور کی لنکس ہیں یہ سٹوریز، اور یہ ہر شخص کو جو پاکستان کے اندر موجود ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال ہو گئے ہیں تو نواز شریف صاحب کی حکومت کا، اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ منہ کا ذائقہ ہمیشہ کڑوا رہا، تو وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی سیاست کی وجہ سے ان کا ذائقہ کڑوا اس لیے رہا بیکاز ان کو کسی طرح انہوں نے رسپائٹ نہیں دیا. جس طریقے سے بھی ہے اس پی ٹی آئی نے نون لیگ کی حکومت کو ہمیشہ آن ٹوز کے اندر رکھا ہے. اور ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ بڑا ایک محاورہ ہے، جی بریگیڈ والے جیسے لوگ ہیں، تو نون کی جو جی بریگیڈ ہے وہ ہمیشہ ہر وقت تیار نظر آئی ہے. پیپلز پارٹی پہ فوکس ان کا کم رہا ہے اور پی ٹی آئی پہ اور عمران خان کی ذات کے اوپر ان کا بے تحاشا فوکس ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر تو فوکس کم رہا ہے، لیکن کل بھی بلاول بھٹو نے جب پریس کانفرنس کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے 4 مطالبات اگر نہیں مانے گئے تو پھر 27 دسمبر کے بعد کیا ہوگا وہ سب دیکھیں گے. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ 4 مطالبات مانے جائیں گے، یا اگر نہیں مانے جائیں گے تو دوسری صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں اب اتنا دم باقی ہے کہ وہ اتنا ٹف ٹائم دے گی حکومت کو جتنا وہ کہہ رہی ہے یا دینا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ 27 دسمبر شاید انہوں نے ٹائم تھوڑا سا پہلے اناؤنس کر دیا. اچھا ہاں، اگر جس طریقے سے اب پیپلز پارٹی نے اپنے تنظیم سازی شروع کی ہے، اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے یہاں کا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا ہے، جنرل سیکرٹری کو الیکٹ کیا ہے، ایسے کہ بالکل یہ 2 حضرات ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا حقیقت میں آپ سے بتاؤں پیپلز پارٹی میں. اور دے آر دیوان جو کہ صبح سے لے کے شام تک، رات تک 24 گھنٹے یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. لیکن ابھی ان کو اتنا ٹائم نہیں ہوا کہ پارٹی کو، اپنے لوگوں کو اس طریقے سے موبلائز کر سکے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ 2013 کے الیکشن میں جس طریقے سے پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر وائپ آؤٹ ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی 3.5 پونے 4 سال کے اندر جو پیپلز پارٹی کا طرز سیاست رہا ہے، تو یہ عوام ساری کہتی ہے کہ دیٹ از ایکچولی دی بی ٹیم آف دی گورنمنٹ. اور ایون جو آپ کے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں قومی اسمبلی کے اندر بھی، تو ان کو بھی جس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ ایشو بیسڈ سیاست کرنی چاہیے تھی، جس طریقے سے ان کو حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا، وہ واقعی وہ ٹف ٹائم نہیں دے سکے. بلکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں یو ڈونٹ فیل دیٹ یو ہیو این اپوزیشن لیڈر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر سے جو سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہے وہ ہے بیسیکلی نون لیگ والے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے ایکچولی نون لیگ کا کام کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ایون فار دیٹ میٹر اگر آپ دیکھ لیں کہ لیکن یہ تو ادلا بدلی کی بات نہیں ہے کرنل صاحب. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی 5 سال جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے تھے وہ بڑے سکون سے گزارے اور سکون سے گزارنے بھی دیے. تو پھر ادلا بدلی والی بات ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کہہ لیں یا نون لیگ کہہ لیں، وہ عام لوگ یہی کہتے ہیں سیاست کے اندر یہ سکے کے ایک ہی 2 رخ ہے، چاہے ادھر سے پلٹ لیں چاہے ادھر سے دیکھ لیں، بیسیکلی دے آر الائک. جی بالکل. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں ڈیفینیٹلی دے ہیو دی انڈرسٹینڈنگ، ان کے اندر ایگریمنٹ بھی موجود ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح کے بھی ٹائم تھا 5 سال پیپلز پارٹی کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا، نون لیگ نے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا. اینڈ لائک وائز 1-2 مواقع ایسے آئے تھے کہ جہاں پر حقیقت میں بڑا سیریس خطرہ تھا نون لیگ کو، نواز شریف صاحب کو، اور پیپلز پارٹی نے باقی پارٹیز کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے ہر طرح کے حالات میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا ساتھ دیا. کسی طرح سے پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹی. ٹھیک ہے، وہ سیاسی بیانات دیتے رہے، وہ ٹی وی کے اوپر آتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، بٹ اس کے باوجود بھی اندر سے جس کو کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ ذہن میں رکھنے والا ہے. تو جس طرح اب آپ نے بات کی نا کہ انہوں نے بڑی دھمادار دیکھیے پریس کانفرنس کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے یوم تاسیس منایا جو کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر انہوں نے بلاول ٹاؤن جو لاہور کے اندر ہے، بلاول ہاؤس کے اندر یہ انہوں نے منایا. تو بیسیکلی تو یہ تو امیروں کا علاقہ تھا.
ٹھیک ہے. تو امیروں کے اندر پھر غریبوں کا گزر تو ایک لحاظ سے نہیں ہوتا نا. سلیکٹڈ لوگ آپ بلائیں گے کیونکہ یوم تاسیس کا مطلب یہ تھا کہ پارٹی چیئرمین کو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو پورے ملک کے اندر گھوم جانا چاہیے تھا. ٹھیک ان ہے. کو خیبر پختونخوا کے اندر جانا چاہیے تھا, پنجاب پورے کا وزٹ کرنا چاہیے تھا, سندھ کا جانا چاہیے تھا, ایون فار دیٹ میٹر ان کو بلوچستان کے اندر جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے اپنی سیاست کو بھی نا کنفائن کر لیا ہے ایک گھر تک, ایک کنفائن کر کم لیا ہے ہوا کرنل صاحب, یا پھر تجربے کی کمی ہے کہیں نہ کہیں؟ جیسے بہت سے سیاستدانوں کی جانب سے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ بلاول ابھی بچہ ہے, ابھی اس میں وہ تجربہ نہیں ہے سیاست کا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نا تجربہ کاری آڑے آ رہی ہے؟ آپ ابھی نا وہ سوال بھی بڑے وہ اس طرح کی ٹچی کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ان کے نانا جو تھے ہی واز پرائم منسٹر, ٹھیک ہے. ان کی والدہ ماشاءاللہ 2 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہی ہیں اس ملک کی. اس کے بعد تو نیچرلی وہ تو شہید ہو گئیں, اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی. تو ان کی عمر ہے پرابلی 27 سال کہہ لیں, 28 یا 29 سال ہے. انہی میں سے کوئی 28 سال کا نوجوان آپ کے ساتھ کلیم یہ کر رہا ہے کہ میں جو ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو بی دی پرائم منسٹر اور مائی فادر از گوئنگ ٹو بی دی پریزیڈنٹ آف دس کنٹری. ایسا ہی ہے نا. اور بڑے بڑے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جن کے سفید بال ہیں سر کے, 70 سال 75 سال 68 سال ان کی عمر ہے, اور وہ 28 سالہ نوجوان کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں آپ کو. تو یہ تو ہے پاکستان کے اندر, اگر آپ یہ بات کرنا چاہتی ہیں سیاست نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, یہ تو موروثی سیاست ہے, یہ تو جس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ والی سیاست ہے. اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر عام آدمی کا گزر ہے یا کوئی بھی پارٹی کے اندر کوئی ورکر کہہ لیں یا کسی ٹیر کا کوئی لیڈر ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت سے اگر وہ اختلاف کر سکے, اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. وہ کسی پارٹی کے اندر بھی چلے جائیں, ناٹ اونلی پیپلز پارٹی, نون کے اندر چلے جائیں, پی ٹی آئی کے اندر چلے جائیں, اینی باڈی ٹاکنگ اگینسٹ دی لیڈرشپ یا اس کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, ضروری تو نہیں کہ سب کی رائے ایک جیسی ہو, تو پھر اس شخص کے لیے پارٹی کے اندر جگہ کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں بالکل آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ عام آدمی کا گزر کیا آپ کو لگتا ہے دوسری پارٹیوں میں ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایس سے بھی ملنے کے روادار نہیں ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. پھر عام آدمی کا گزر کہاں ایسا ہی ہے, لیکن اب ہوا اچھا بیچ میں ایسا ہوا کہ یہ ایسا ہی ٹرینڈ تھا جب یہ حکومت میں آئے نواز شریف صاحب اور ایون شہباز شریف صاحب, تو لٹرلی ایسا ہی ہوتا تھا کہ یہ اپنے ایم پی ایم این ایس کو بالکل ٹائم نہیں دیتے تھے. حالانکہ ٹرینڈ ابھی بھی ایسا چل رہا ہے, لیکن جب یہ دھرنا سیاست شروع ہوئی, عمران خان صاحب کا پریشر آنا شروع ہوا, تو پھر ہوا یہ کہ ان کا تھوڑا سا ان کو خیال آیا کہ نہیں, یس وی ہیو ٹو موو ود دیز پیپل. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹائم دینا ضرور شروع کیا. لیکن ایک چیز میں ضرور آپ سے کہوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ اس پولیٹیکل پروسیس کو جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے, اس کو ضرور چلتے رہنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیے ایک پارٹی ہے جو پچھلے سوائے چند سال کے گیپ کے 27 سالوں سے اس ملک کو رول کر رہی ہے, وہ ہے نون لیگ. بالکل ٹھیک. 32-33 سال ہو گئے ہیں مختلف کیپیسٹیز کے اندر ڈیفرنٹ صوبوں کو اور سینٹر کو پیپلز پارٹی نے رول کیا ہے. دے انڈرسٹینڈ وٹ از گورننس, ان کو ڈیلیور کیا کرنا ہے, عوام کی کیا خواہشات ہیں, عوام کیا چاہتے ہیں. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ پاکستان میں کسی فرد سے کسی شخص سے پوچھ لیں جس کو تھوڑی بہت عقل سمجھ شعور وہ جانتا ہے, سمجھ آتا ہے اس کو, تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں کسی پارٹی نے عوام کے لیے حقیقت میں کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ ایون 8.25 سال کے اندر پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک کنٹینیوٹی آپ دیکھتی ہیں کہ جو پنجاب کے اندر نون لیگ جو ہے اس نے حکومت یہ چلائی ہے یہاں پہ, ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. 2/3 میجورٹی کے ساتھ انہوں نے اس صوبے کو رول کیا, اور فنڈز کا بھی کسی طریقے سے کوئی کمی نہیں تھی. حقیقت میں یہ ایسی سچویشن تھی. لیکن میں آج بھی جی سندھ کے حوالے سے کرنل صاحب جب کل بلاول بھٹو سے سوال کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ میں احتساب ہوتا ہے. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا سندھ میں احتساب ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ہاں جی سندھ میں تو احتساب ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے واقعی سندھ میں احتساب ہو رہا ہے؟ نہیں, اس احتساب کی تھوڑی سی وضاحت آپ کیجئے. میری نظر سے تو ایسا کوئی احتساب نہیں گزرا. نہیں, وہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ احتساب تو ضرور ہے کہ ہاں انہوں نے پیسے کس طریقے سے بھیجنے تھے, کس طرح ٹرانسفر کرنے تھے, اینڈ اٹ از ان بلینز کی بات آتی ہے. مطلب حساب کو احتساب کہہ رہے تھے بلاول, ان کی اردو کمزور ہے. I'll just take 1-2 منٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی نے نا 2008 سے لے کے 13 تک کوئی اچھی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نہیں چلائی, تو یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور تھا, اور وہ اپنے آپ کو اور بہتر کر کے
سندھ کے اندر، کیونکہ دیکھیں دے آر ویری ایکسپرٹ، سیاست بھی ان کو آتی ہے، حکومت کرنی بھی آتی ہے، اور ان کو کرپشن کرنی بھی آتی ہے. اور ایک ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جن لوگوں کو کرپشن کرنی آتی ہو نا تو ان کو پتہ ہے کہ گورننس بھی کیسی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ اٹس ویری سیڈ ٹو سے کہ نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ ایون فار دیٹ میٹر نون لیگ نے بھی جس طریقے سے لوگوں کو، عام لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، انہوں نے واقعی نہیں ڈیلیور کیا. تو آپ بڑے ٹال کلیمز یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے اورنج ٹرین پہ کام ہو رہا ہے، ہم نے میٹرو بسز بنا دی ہیں. میٹرو بسز گڈ انف، کوئی شک نہیں اس کے اندر، آپ کو ضرور جانا چاہیے. اور آپ اگر ترقیاتی کام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، چھوٹے بجٹ کے، درمیانے بجٹ کے، بڑے بجٹ کے، ان کا کمبینیشن ہوتا ہے جو آپ کام کرتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں کہ جنون لیگ کی ترجیح رہی ہے دے آلویز گو بیسیکلی فار میگا پروجیکٹس کی آپ بات کر لیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ میٹرو بنی، میٹرو کی وہ میگا پروجیکٹس بھی صرف بڑے شہروں میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اسلام آباد کے اندر نظر آیا، آپ کو لاہور میں، اب یہ ملتان کے اندر کام ہونے چلا جا رہا ہے. اچھا، یہ جو پروجیکٹ تھا اورنج ٹرین والا، انہوں نے کہا جی 165 ارب سے ہوگا اور ہم قرضہ لے کے کریں گے. حقیقت میں آپ سے بتاؤں 165 ارب نہیں، جو یہ اس کے علاوہ بھی خرچے کر رہے ہیں تو یہ رفلی 250 ارب کا پروجیکٹ ہے جو کہ اورنج ٹرین کا ہونے جا رہا ہے. اس وقت تو یہ بند پڑا ہوا ہے. وائی بیکاز ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اس اتنے ہیوج اماؤنٹ کا، اتنے میگنیچیوڈ کا جب آپ میگا پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ جو عام پبلک بھی ہوتی ہے اس کو اس کے بیچ میں انوالو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، پھر ماہرین آتے ہیں، ایک ایک چیز کو تھریڈ بیئر ڈسکس کر کے دین یو گو فار دی پلاننگ. یہ الٹا کام شروع کرتے ہیں، پہلے کام شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ ایک لحاظ سے میں کہوں گا کہ پلاننگ شروع کرتے ہیں حقیقت میں، اور پھر پیسوں کا تو یہ بوریوں کا منہ کھول دیتے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے. آپ دیکھ لیں کہ جس سپیڈ کے ساتھ، دو چیزوں کی میں اگزامپل دوں گا آپ کو، کہ جس سپیڈ کے ساتھ انہوں نے اورنج ٹرین کے اوپر کام شروع کیا اور جس سپیڈ کے ساتھ ابھی جب اسلام آباد لاک ڈاؤن ہونے جا رہا تھا تو اس حکومت نے خود خیبر پختونخوا کے سارے راستوں کو بند کیا. جس طریقے سے اگر انہوں نے پولیس کو استعمال کیا، باقی لا انفورسنگ ایجنسیز کو استعمال کیا لوگوں کو مار دھاڑ کرنے کے لیے، اگر یہ اسی تندہی کے ساتھ یہ جنگ لڑتے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی کے خلاف، تو سچویشن وڈ ہیو بین مچ بیٹر. اور اگر جس طریقے سے اورنج ٹرین کے اوپر یہ سپیڈ سے کام کرنے جا رہے تھے، اگر اس سپیڈ کے ساتھ صرف لاہور کے اوپر کیوں، وائی ناٹ 35 اور ضلع بھی پنجاب کے موجود ہیں، آپ وہاں پر اس طرح کے کام کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا نا عرفانہ اب ہوا کیا ہے، دیکھیے اس کی وجہ کیا ہوئی ہے. اب سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ لاہور میں آتے ہیں کہ جی چلو تھوڑا سا، سچی بات ہے کہ چلو جی گھوم پھر کے آ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جی کہ نہیں لاہور تو ایک مختلف شہر بن گیا ہے. حالانکہ دیکھا جائے یہ لاہور والوں سے پوچھیں کہ لاہور ایک مختلف شہر ہے یا لاہور اسی طرح کا شہر چل رہا ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو لوگوں کی، جو لاہور کے لوگ ہیں ان کی زندگیاں زیادہ مشکل ہو گئی ہیں، آسان نہیں ہوئی ہیں. وائی بیکاز لوگوں کا انفلیکس جو ہے وہ لاہور کے اندر بہت ہو گیا ہے. لوگ لاہور کے اندر زیادہ آ کے بسنا شروع ہو گئے ہیں، لاہور کے اندر ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے. اسی طریقے سے آپ لاہور ہائی کورٹ یہاں پر ہے، ایک 3-4 علاقائی بنچز تو موجود ہیں لیکن سارے مقدمات کا زور یہاں پر ہوتا ہے. اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ یہاں پر ہیں، اچھا پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ بھی ایون آئی وڈ سے کہ لاہور کے اندر ہیں. تو لاہور کے اندر جو آپ کو ٹریفک نظر آتا ہے، جو لوگوں کا ازدحام نظر آتا ہے، وہ اٹ از ٹو بی ویری آنیسٹ اٹ از ویری ویری ان مینیجیبل. اٹ ہیز بیکم بیسک فار دی گورنمنٹ کہ وہ ساری چیزوں کو لے کے چل سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ڈونٹ فوکس آن لاہور. آپ سوچئے نا، آپ پورے صوبے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اگر اس کا 60-62% آپ لاہور پہ خرچ کر دیں گے تو بھئی آپ دوسروں کو ڈپرائیو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صدرن پنجاب کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سرگودا ڈویژن کو لے لیجئے، آپ اس کے بعد راولپنڈی ڈویژن کو لے لیں. حالانکہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب نے حقیقت میں بہت کام کروایا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو باقی لوگوں نے تو سفر ہی کیا ہے نا. تو آپ کا نا یہ بیلنس کرنا بھی ترقیاتی کاموں کے اندر بھی بڑا ضروری ہے. پھر آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اورنج ٹرین جو ہے اٹ از پارٹ آف دی سی پیک. بیلنس کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے مسلم لیگ نون سے کبھی بھی بیلنس نہیں ہو پایا. ہمیشہ بات اگر کی جائے ان کے بجٹ لگانے کی، انفراسٹرکچر کی، تو وہ ہمیشہ لاہور تک ہی محدود ہو کے کیوں رہ جاتا ہے؟ سوچ محدود ہے لاہور تک؟ نہیں، میں صاف بات کروں کہ پاکستان کے اندر آپ کی جو رولرز ہیں، لیڈرز تو کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، نہ ان کے اندر کوئی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں.
تو ہاں بالکل ان کے اندر وہ سوچ میں کمی ہے, چھوٹی سوچ ہے, ویژنری نہیں ہے, ان کے اندر وہ دینے کا مادہ اس طریقے سے آپ کو نظر نہیں آتا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ صرف وہ اس نیت کے ساتھ کام کریں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں الیکٹ کر کے لے کر آئے ہیں اور ہم نے صرف ان کی خدمت کرنی ہے, اور پورے پنجاب کی خدمت کرنی ہے آپ نے. کری جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون وفاق کی جماعت ہے, پورے ملک سے مینڈیٹ ملا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. جی جی بالکل, ٹھیک ہے نا, پورے ملک لیکن ایک میں یہ ضرور کہوں گا, نہیں میں ایک چیز ضرور ملک کے لیے کیوں نہیں کرتے ہیں, یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میں ایک اور بھی بات کہوں, ہم کیونکہ لاہور میں بیٹھے ہیں, لاہور میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, اور ہم فوکس کرتے ہیں نون لیگ کی گورننس کے اوپر, لاہور کے اوپر فوکس کرتے ہیں, ترقیاتی کام پنجاب میں جو ہو رہے ہیں وہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر سندھ حکومت کو دیکھا جائے تو سندھ حکومت تو ایکچولی اس سے بھی زیادہ ایڈورس کام کر رہی ہے. کراچی کے ساتھ جو پچھلے 9 سالوں کے اندر جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے کام کیا ہے نا, اٹ از الامان والحفیظ والی بات آ جاتی ہے. اور ایسا لگتا ہے ایٹ ٹائمز کہ جیسے انہوں نے کراچی کے لوگوں سے انتقام لیا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں نہیں دیا. آپ سوچ سکتی ہیں, یقین مانیے کہ کراچی کے میرے دوست جب وہ پنجاب میں آتے ہیں, اسپیشلی لاہور میں آتے ہیں, تو دے سے جی کہ نہیں جی نون لیگ میں تو بڑا کام کر رہی ہے. وائی بیکاز وہ صرف لاہور آتے ہیں, وہ آگے نکل کے نہیں جاتے, وہ شاہپور نہیں جاتے, وہ سرگودا نہیں جاتے, وہ میاں والی نہیں جاتے, ان کو نظر آئے تاکہ ان کو بھی تسلی ہو جائے کہ نہیں یہ صرف لاہور میں کام ہو رہا ہے, ان باقی جگہوں کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. 10 سے 20 کلومیٹر دور اگر آپ صرف نکلیں گے نا تب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ترقی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہاں پہ سڑکوں کا اندازہ ہوگا آپ کو وہاں کے حالات کا اندازہ ہوگا, لوگوں کے لائف سٹائل کا اندازہ ہوگا. پھر ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی نے وہاں کے شہری علاقوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا, وہ جو دہی سندھ ہے نا جہاں سے وہ ووٹ لے کر آئے اور وہ پھر وہاں کے چیف منسٹر بھی بنے, ٹھیک ہے, حکومت چلا رہے ہیں سندھ کی, ایون وہاں پہ بھی جس طریقے سے ان کو کام کرنا چاہیے تھا واقعی انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا, اور انہوں نے وسائل کا بے تحاشا ضیاع کیا. اور یہ تو زبان زد عام ہے کہ وہاں کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے سندھ کا, اس کا کوئی رفلی 15 سے 20 یا 25% جو ہے وہ تو ان کی پارٹی کو جاتا ہے یا زرداری صاحب کو جاتا ہے. اب یہ تو میں سمجھتا ہوں. جی بالکل, ٹھیک ہے, بھارت کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے. بھارتی آبی جارحیت عالمی بینک نے ثالثی عدالت یا پھر غیر جانبدار ماہر کا تقرر روک دیا. اب جنوری تک کا جو معاملہ ہے, تنازع خود حل کرنے کی جو مہلت دی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ تنازع حل ہو پائے گا؟ بھارت کے ساتھ کبھی کوئی تنازع ہو اور وہ حل ہو جائے؟ اس میں ایک چیز یہ ضرور کہنے کی ہے کہ آج تک تو آپ کا بھارت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ تھا وہ حل نہیں ہو سکا. اس میں ایسا نہیں تھا کہ پاکستان اس کے اندر سیریس نہیں تھا, پاکستان اس کو حل نہیں کرنا چاہتا تھا. بیسیکلی انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے. ایون اب یہ جو 2 کیسز تھے جس کے اوپر ہم نے ورلڈ بینک کو لکھا تھا کہ جی آپ ثالثی عدالت کا تقرر کریں, اور انڈیا نے لکھا تھا کہ نہیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ غیر جانبدار ماہر جو ہے وہ آپ اس کا تقرر کریں. تو میرا خیال ہے اس دونوں چیزوں کو بیلنس آؤٹ کر کے انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ جنوری تک آپ ڈیسائیڈ کر لیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں. جو پاکستانی انڈس واٹر کمشنر ہیں انہوں نے ابھی رابطہ کیا ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے انڈیا کے اندر. لیٹس ہوپ سو دے موو آن ان دس ڈائریکشن, اور کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو زیادہ بہتر ہے. اور پاکستان کے جو اپنے تحفظات ہیں انڈیا کے ساتھ وہ ان کو کھل کے بتانے چاہیے, کیونکہ چناب کے اوپر وہ ڈیم بنا رہے ہیں, نیلم کے اوپر ڈیم بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پاکستان کو ساری چیزیں, کیونکہ فلو آف واٹر تو کسی صورت آپ نہیں روک سکتے. لیٹس ہوپ سو ان کیس اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو اگین آئی تھنک دے ہیو ٹو گو بیک ٹو ورلڈ بینک, اور ورلڈ بینک تو ڈیفینیٹلی ان دونوں ممالک کے درمیان یہ ضامن بنا تھا. اور ایک چیز اور ضرور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بین الاقوامی ضوابط اور قواعد ہیں اس کے تحت پانی کا فلو ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے, اور جو اوپر بیٹھا ہوا فریق ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی صورت میں بھی جو نچلا فریق ہے جس کی طرف پانی بہہ کے آتا ہے اس پانی سے وہ ڈپرائیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سو آئی سے کہ اسٹل ہمیں تھوڑا سا نا دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے, آپ کا انڈس واٹر کمشنر ہی ہیز ٹو بی فورسفل, آپ کی حکومت کو فورسفل ہونا پڑے گا, ان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات کریں. آپ کے جو ایشوز آتے ہیں, جو آپ کے بیسک ایشوز ہیں pertinent to all these dams, ان کو بتانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر جب اپنا کیس مضبوط کر کے آپ لے کے جاتے ہیں, آپ کے پاس ورلڈ بینک موجود ہے, آپ کے پاس بین الاقوامی ثالثی عدالت بھی موجود ہے, آپ وہاں پر بھی اپنا کیس لے کے جا سکتے ہیں. سو آئی وڈ سمپلی سے کہ ہمیں کسی طرح کا پریشان, لیکن نوبت یہاں تک آئی ہی کیوں کرنل صاحب؟ پھر وہی بات ہے نا, آپ اگر یہ بات کرتی ہیں, سوال یہ ہے کہ اگر یہ نوبت تو تو پھر یہ انڈیا نے اس کو یہاں تک اس نوبت تک پہنچایا, پاکستان نے تو نہیں پہنچایا نا. پاکستان کا موقف اسٹیٹ ہے, پاکستان کا موقف
मजबूत है तो पाकिस्तान को किसी सूरत में इनसे पीछे नहीं हटना सही चाहिए, है। ठीक है ना। सो आई वुड सिंपली से कि हाँ बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। आप पॉजिटिव हैं, देखिए आप अभी भी मैं आपको देख लूं, पाकिस्तान ने कभी भी मुज़ाकरात की राह से पीछे नहीं हटा। हमेशा पाकिस्तान ने कहा है कि हम इंडिया के साथ हर तरह के मौजू के ऊपर बात करना चाहते हैं, बट कश्मीर 2 इज गोइंग टू बी अंडर डिस्कशन, ठीक है। जब ये सारी बात ये पाकिस्तान कहता है तो आप देखिए ना कि पाकिस्तान से तो इंडिया ही हर जगह दूर भागता है ना, और इंडिया का एक ही वो जिसको कहते हैं ब्लेम गेम वाली कहानी आ जाती है। उसके अपने मुल्क के अंदर इतनी अनरेस्टलेसनेस आ गई हुई है। कश्मीर का देख लें आप, ऑलमोस्ट अभी तो इसको 5 महीने पूरे हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो इंडिया ने जुल्म बर्बरियत के पहाड़ गिराए हुए हैं, जिस तरीके से कश्मीरियों की ज़िंदगी को उसने मुश्किल बनाया हुआ है, खालिस्तान मूवमेंट जो है वो उठ रही है, इसके अलावा और चंद मूवमेंट हैं, तो इंडिया के अंदर फिर वहाँ पे तो एक्चुअली है ही हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया की अपनी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स से वो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कभी LOC के ऊपर चला जाता है, कभी आप उसको वर्किंग बाउंड्री के ऊपर देखते हैं। और फिर ये तो आप ज़रूर देख लीजिए ना कि पाकिस्तान के अंदर आप ये देख लें कि इंटरनली जितनी मुदाखलत, जितनी तकरीबकारी, जितनी दहशत गर्दी इंडिया ने कराई है, हकीकत में मैं आपको बताऊं हमारा पड़ोसी मुल्क है, शायद दुनिया के किसी और पड़ोसी मुल्क ने अपने पड़ोसी के साथ इस तरीके से ना किया हो। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ जुड़ी एक और मैं आपकी बात, एक चीज़ नोटिस में लेकर आना चाहता हूँ। अभी एक चीज़ बड़ी मीडिया के अंदर चल रही है कि जिसमें इंडियन मीडिया ने उसको हेडलाइंस के ऊपर भी और फिर अपने डिस्कशन के अंदर भी लेकर आया है कि जो कुलभूषण यादव है वो उसके अंदर हमें डोजियर तैयार करने के लिए वो कंक्रीट एविडेंस नहीं मुयस्सर। ठीक है। मैं अब वो टेक यू बैक, अगर आप मार्च के अंदर देखें तो DG ISPR ने और उस वक्त के जो आपके इत्तलात के जो वजीर थे वो वहाँ पर दोनों मौजूद थे। दे हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने एक एक चीज़ जो थी वो उसको कवर किया था कि किस तरीके से कुलभूषण यादव पकड़ा गया। रादर कुलभूषण यादव के पकड़ने के साथ यू केम टू नो, हालांकि इससे पहले भी आपको खबरें थी, लेकिन जब आपने उसको पकड़ा तो देन यू केम टू नो कि उसका कितना बड़ा नेटवर्क जो है वो सिंध के अंदर, कराची के अंदर ऑपरेटिव है, बिल्कुल ठीक है। और इवन बलूचिस्तान के अंदर वो जो अलादगी पसंद है उनकी फंडिंग, उनकी ट्रेनिंग, वो सारी की सारी कुलभूषण यादव कर रहा है। सही। और उससे भी बढ़ के जो CPEC को डिसरप्ट करने के लिए, CPEC को ख़राब करने के लिए उन्होंने फंडिंग जो है वो रवा ने मख्तस की हुई थी, और वो कुलभूषण यादव जो था इस्तेमाल कर रहा था। और कुलभूषण यादव इस दौरान जिसके आगे डांडे जाके उनके इंडियन हाई कमिश्नर के साथ जाके मिलते थे, जिनके पिछले कोई 6 से 8 लोगों को आपने अपने मुल्क से एक्सपेल किया है। ठीक हो गया। आखिरी मिनट है कर्नल साहब मेरे पास, मैं आपसे जानना चाहूंगी टास्क फोर्स का इफ्तिताह किया गया गवादर बंदरगाह के लिए, क्या कहेंगे? सो हम CPEC के ऊपर थे। आई थिंक देखिए 2 चीजें आती हैं। पहला तो ये था कि CPEC जिस तरीके से चल रहा था तो उसके जो लैंड की सिक्योरिटी आती थी सर्टी वो पाक फौज की आती थी। अब पाक फौज की वो कैपेबिलिटी तो नहीं थी, ठीक है, कि जी वो सी की तरफ जाएं। तो फिर ये जो उन्होंने टास्क फोर्स 88 के नाम से जिस तरीके से तश्कील दी है, तरतीब दी है, बिकॉज ये वो जगह है, ये वो खित्ता है जिस पे मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की नज़रें हैं। तो हमने ना सिर्फ ये कि फ़ज़ाई तरीके से बल्कि बर्री तरीके से भी और बहरी तरीके से तीनों जगहों पे हमने इस गवादर बंदरगाह को जो है वो महफूज करना था। और ये बड़ा बेहतर आप देख लें कि इसके लिए उन्होंने मिसाइल बोट्स को लेकर आए, बीच में बहरी जहाज़ आप लेकर आए, वॉरशिप्स आपकी इसकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, फिर ड्रोन्स आप लेकर आ रहे हैं, फिर आप इवन फाइटर एयरक्राफ्ट बीच में हैं। सो आई से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, और ये बहुत बेहतर फैसला है। आई से के चेयरमैन जॉइंट चीफ ने जाके कल इसके बेसिकली इफ्तिताह किया। प्राइम मिनिस्टर वाज सपोज टू गो बिकॉज ऑफ बैड वेदर ही कुड नॉट गो, बट सेटली इसके पीछे तो हुकूमत है, क्योंकि और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर फैसला है जो उन्होंने किया है कि हाँ आपने समंदर के अंदर भी आपकी बहुत मजबूत फोर्स होनी चाहिए जो आपकी बंदरगाह की हिफाजत के लिए मौजूद हो। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचाए। फाना सईद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।